باسی صاحب، اگر بھابھی گھر میں عوام کی طرح غصے میں آ جائے تو بیوروکریسی کام آتی ہے یا ایکٹنگ کی صلاحیت؟ شاہ صاحب، بیگم صاحب کا تو غصہ جسے کہتے ہیں آتا ہی نہیں. وہ بغیر غصے سے ڈر لگتا ہے ہمیں. غصہ تو ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی ایسی بدتمیزی کریں شوہر کے ساتھ، وہ تو بس یوں دیکھتی ہیں آگے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کوئی غلطی کر گئے ہم. بیگم صاحبہ کا غصہ ایسا نہیں ہے. میں ان کی تعریف کروں گا کہ اسٹیبل ہے. میں اتنا اسٹیبل نہیں ہوں. میں پھر بھی کئی دفعہ غصے میں. دیکھیے شاہ صاحب، جب ہم پروگرام کرتے ہیں نا تو ہم زندگی میں کبھی بھی اپنی غلطیوں کا ذکر نہیں کرتے. ہم اپنی غلطیوں کا ذکر نہیں کرتے، نہ کبھی آپ سنیں گے کسی سے. ہمیشہ اپنی اچھائیوں کا ذکر کرتے ہیں. اندر بھی برائی ہو سکتی ہے. میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ آئی ایم ویری ایڈوکیٹ، اسٹرانگ ایڈوکیٹ آف وومن امپاورمنٹ. اور اسی کی وجہ سے میں نے یہ آپ بتائیے کہ ایک جو آپ ایک میرا ڈرامے کا وہ تھا کہ میں نے کوئی تقریباً 16 سال کیا ڈرامہ، تو میں نے چھوڑا بھی اس لیے بیکاز کہ بیگم نے ریمائنڈ کرایا کہ جناب جب آپ نے شادی کی تھی تو اس وقت آپ آرٹسٹ نہیں تھے، ڈرامہ آرٹسٹ. میں نے ایک بیوروکریٹ کے ساتھ، ایک افسر کے ساتھ، ایک شریف افسر کے ساتھ شادی کی تھی. اب آپ یہ اداکار بن گئے تو مہربانی فرمائیے، آپ نوکری کرتے ہیں، وہاں سے ریہرسل پہ جاتے ہیں، پھر وہاں سے شوٹنگ پہ رات کو آتے ہیں. یہ صحیح بات نہیں ہے. اور میں اسی لیے میں نے کہا اٹ واز مائی ہابی. بیسیکلی پارٹ ٹائم ایمیچور ایکٹر تھا میں آگے. تو میں نے پھر ان کے اس میسج کو بڑا سیریسلی لیا. اکثر لوگ سیریسلی نہیں لیتے ان چیزوں کو. آگے میں نے زندگی خراب نہیں کی. ایک دفعہ دوسرے دفعہ کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے، شی ہیز اے پوائنٹ. اور ویلڈ پوائنٹ تھا آگے کہ یا تو ہو نا کہ میں جاب نہ کر رہا ہوتا. اکثر لوگ ہوتے ہیں ان کا پارٹ ٹائم جاب نہیں ہوتا، وہ اپنے یہی کام کر رہتے ہیں، تو وہ ٹھیک ہے ان کے لیے. تو وہ بیگمات کے جائے گا تو کما کر لائے گا. یہ ایک بڑا اچھا آپ نے پہلو بتایا اس حوالے سے کہ آپ نے اپنی اہلیہ کی خوشی کی خاطر اپنی ایک ہابی کو ترک کر دیا. وہ اس لیے بھی کہ پھر آپ کی فیملی لائف ہے، بچے بڑے ہوتے ہیں، آپ کے بچے بڑے ہوتے ہیں، آپ اپنی ضد کر رہے ہوتے ہیں. بھائی ضد کیا، آپ نے ایک پارٹ ٹائم مجھے فلم کی آفر بھی ہوئی تھی. ایک شہزادہ فلم تھی آگے. تو یہ جو جنہوں نے ارمان بنائی تھی، ملک صاحب کیا نام ہے ان کا، وہی صاحب علی. ہاں جی، ان کا ملک، ان کے جو انہوں نے ڈائریکٹر تھے ان کے، تو ان کے ماشاءاللہ ان کے جو سسر تھے وہ میرے پرویز ملک صاحب کے جو فادر ان لا تھے. ہی کیم along with جن کے 2 بچے بھی تھے ان کے، پرویز ملک صاحب. جی وہ بھی شعبے سے، وہ باقاعدہ آئے تھے کہ فلم میں آپ ولن کا رول کر لیں. اگر بیٹی یہ فکر نہ کرنا، یہ بیٹا میرے، میں اس کو قابو رکھوں گا، ایسا کروں گا، یہ کروں گا، اس کو بالکل کوئی ایسی فکر نہ کرنا. میں وہ کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے انکل، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جو ہی گئے تو ساتھ ہاتھ بروڑ دیا، خبردار جو فلم کا نام بھی لیا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جناب. تو ہم تو اسی طرح کرتے تھے. اب یہ چھوٹی سی کھڑکی پہ کبھی کبھی جا کے میں تجزیے کر لیتا ہوں، شوق پورا کر لیتا ہوں اپنا. تو وہ اداکاری چھوٹ گئی میرے سے آ کے. ابھی کئی سب بچے بڑے ہو گئے ماشاء اللہ، کہتے ہیں امی اجازت دے دیں کہ ابو کچھ کر لیا کریں ڈرامے وغیرہ. میں نے کہا بھائی بولو، اونچی آواز سے بولو. لیکن وہ ابھی تک اسی طرح ہی ہیں. یہ فرمائیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی خاتون سے بھی کوئی مرد اگر یہ کہتا ہے اس کی، چونکہ عموماً ہم نے یہی دیکھا ہے نا، اور تو ہم ہمیشہ اس کی ایڈوکیسی کی کہ بھئی جو بھی خاتون شادی کے بعد بھی کوئی پروفیشن کو جاری رکھنا چاہتی ہیں، ان کی کوئی صلاحیت ہے، کوئی تجربہ ہے، کوئی ڈگری ہے، تو اس کو معاشرے کے مفاد میں بروئے کار آنا چاہیے اور کام کرنا چاہیے. اس کی چوائس ہے. اور پھر جب عورت نہیں کرتی ہے تو ایک ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، جو صلاحیت ہے اس کا اظہار نہیں ہو پاتا. اب آپ کا کیس بالکل الٹ ہے اور ریئر ہے. کم مردوں نے اپنی اہلیہ کی وجہ سے اپنا پروفیشن جو ہے، اپنی ہابی، پروفیشن بھی تو ہے نا، پیسے بھی تو ملتے تھے، چھوڑی ہوگی. تو اس سے کوئی ٹوٹ پھوٹ ہوئی آپ میں، کوئی تکلیف ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے کبھی کہ یار یہ مجھے جو میری جاب تھی نا، یہ چونکہ میری چل رہی تھی جاب، میں نوکری کر رہا تھا. عورت کا مقدمہ ہم ہمیشہ لڑتے ہیں، لڑتے رہنا چاہیے کہ اسے آزادی ہونی چاہیے، مگر مرد کو بھی تو ہونی چاہیے اگر وہ ہونی چاہیے. اور میں مطلب کئی دفعہ دل کرتا ہے کہ جب میں اس سٹیج پر پہنچا تھا کہ جہاں میں آج وہ جو کہتے ہیں ہمارے بڑے، اللہ نے غنی کی رحمت کرے، ہمارے بڑے زبردست وہی رختہ صاحب ہے. ایک ٹریبیوٹ ہوا تھا، ایک ریڈنگ ہوئی تھی یہاں لاہور میں، واری میں 92 میں. تو وہ انہوں نے مجھے تعریف کی تھی تو میرا بڑا دل ہوا کہ میں نے کہا اتنا بڑا ایکٹر کر رہا ہے. معمولی ایکٹر تو نہیں. باسط خان ایک پروفیشنل ایکٹر نہ ہوتے ہوئے بھی ایک کسی بھی پروفیشنل ایکٹر سے کم نہیں ہے. ان کی ایکٹنگ میں جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے ان کے فیشل ایکسپریشنز ہیں. اس میں اللہ نے اس چہرے میں ان کو اتنی صلاحیت دی ہے کہ یہ چہرے کو بڑی عمدگی سے مولڈ کر کے وہ کچھ کہہ دیتے ہیں جو ڈائلاگ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس سے آپ کو اپنے
کام تو ایک فیلنگ سی اپنے ہونے ہوتی کا ہے کہ احساس یار ہوتا ہے۔ ہاں سینس آف ڈیپریویشن کہ مجھے کر لینا چاہیے تھا تھوڑا سا آ کے. تو کئی لوگوں نے مجھے بعد میں آفر کیجیے کہ تھوڑا سا کر لیں, ہلکا پھلکا کر لیا کریں کبھی کبھار آ کے. تو میں بس اسی گوموں کو میں نے کہا یار یہ وہ چیک ہے زندگی کے جو کیش ہو رہے ہیں محبت کے, یہی پھر بعد میں یہ نہ ہو کہ باسط صاحب کہیں کہ یار یہ کیا زندگی بن گئی ہے. میں نے سوچا کہ آج مجھے یاد کرتی ہے بیگم کہ یار تم وہاں میرے ساتھ رشیا گئے تھے, وہاں کانفرنس میں کیا مزہ آیا تھا, وہاں وہ گئے تھے, یہ دیکھے تھے, وہ برازیل گئے تھے جہاں ہم نہیں جا سکتے تھے آ کے. تو جن جن ملکوں میں وہ گئی ہے تو آج مجھے وہ سناتی ہے کہ یار وہاں کتنا تھا, وہ کیسا موسم تھا, وہاں کیسی اچھی گیلری تھی وہاں. تو وہ میں خوش ہوتا ہوں کہ یار چلو میں نے ایک اچھا کام کیا کہ میری بیوی خوش ہے اس بات سے. واہ, تو آپ نے اپنے گھر کو, اپنی رشتے کو بچایا اور آپ نے اپنی ہابی جو ہے اس کو قربان کیا. اور یہ بڑی ویسے ایک غیر معمولی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پارٹنر کو, میری یہ رائے ہے, اپنے پارٹنر کی جو ہابیز ہیں یا پروفیشن ہے اس میں انکریج کرنا چاہیے. مگر مردوں کے حوالے سے چونکہ بڑا ہی ریئر کیس ہے تو میرے خیال میں کیونکہ ہماری خواتین نے تو اس خطے میں ساری زندگی یہی کیا ہے کہ اپنی ہابیز, اپنا پروفیشن, اپنی صلاحیتیں قربان کر دی ہیں گھروں کے لیے نا, اپنے گھر کے لیے, اپنے شوہر کے لیے. آپ میرے خیال میں ایسی مثال ہے مرد کی جسے ہم خواتین کی جب بات کریں گے تو مثال کے طور پہ مرد کو بھی بیچارے کو بھی اس میں بھی وائلنس ہو رہا ہے, ایموشنل وائلنس. میں یہ نہیں سمجھتا, مگر یہ ہے کہ اس میں وائلنس کی تو کئی ہے نا, ڈومیسٹک وائلنس ہے, فزیکل وائلنس ہے, ایموشنل وائلنس ہے. ایموشنل ہے نا, یعنی بھائی تم کیا کر رہے ہو, مجھے زندگی خراب کرو گے, تم خام کا چھوڑو, ادھر بچوں کی تو توجہ دو, میری تو توجہ دیں آپ آگے. لیکن آپ خوش ہیں آج, میں آئی ایم ہیپی, مجھے یہ خوشی کی بات ریگریٹ نہیں ہے. شاہ صاحب میں آپ کو بتاؤں زندگی کی ایک بہت اہم بات ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک گفٹ سے نوازا ہے, پاور آف ڈٹرمنیشن. میں نے شاہ صاحب کبھی بھی نا زندگی میں کچھ چیز کو چھوڑنا چاہا نا, سگریٹ ایک دفعہ شروع کی میں نے ایسی مانگ تانگ کے پی لیتے, یا کہ یہ ڈبی آگے رکھ دی, کھول لیا, پی لیا, لیکن یار تو عادت پڑ رہی ہے, چھوڑ دی, نیور ٹیسٹڈ دیٹ. اسی طرح اداکاری کو میں نے جو اسے کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں آگے, اور اداکاری میں جب میں آیا, میں نے آئی دی اونلی ایک بیوروکریٹ ہے جس نے جو پائنیئر ہے اس میں آیا, یعنی سروس میں جو آگے جس نے ایکٹنگ شروع کی وہ واحد تھا. اس کے بعد عاشر عظیم اور کئی لوگ, بے شمار لوگ آئے بعد میں, کئی لوگوں نے کام کیا ہے. تو میں نے ایک وہ بھی تو ایک رسم ڈالی نا کہ یہ ہو سکتا ہے, اور آپ تو مستقل کر رہے تھے نا, اور اس کا میں یہ نہیں کہتا, میں آئی ایم ناٹ ashamed of it, I feel proud کہ یار میں نے ایک کام کیا جس میں لوگ مجھے پہچانتے ہیں. جی جی جی. یہ فرمائیے کہ ابھی آپ نے کہا کہ آپ نے اپنی بیگم صاحبہ کی وجہ سے اداکاری چھوڑ دی نا, اور اب اس بات کو تقریباً 20 یہ سر 1985 میں شروع کی تھی. 2001 واز مائی لاسٹ پلے ان اسلام آباد میں نے کیا تھا. یعنی کہ وہ مستقل آپ سے یہ کہہ رہی تھی یا کوئی خاص موقع تھا کہ جس پہ انہوں نے واضح کہہ دیا کہ نہیں بھائی یہ تو نہیں؟ اس میں بات یہ تھی کہ جب اکثر اوقات وہ زمانہ تھا نا جب کہ فلمیں لوگ بھی اچھی دیکھتے تھے لوگ, ٹی وی کے ڈرامے تو چینل تھا, پی ٹی وی کا تھا یا ایس ٹی این تھا, تو ہم اکثر مجھے شوق ہے ٹورزم کا ہی بہت, تو انٹرنل ٹورزم کا, پاکستان میں جانے کا بہت, مری شریف, تو یہ میرا مشترکہ شوق تھا آگے. تو مجھے ہمیشہ اگر چلیں پروگرام بنائے چلتے ہیں آگے. تو جب مری شریف جاتے ہیں آپ کو تو مری میں کراؤڈ کس طرح کا ہوتا ہے, ہم چل رہے ہوتے ہیں آگے دم سے گھیر لیتے ہیں آگے لڑکی لڑکیاں. تو ایک عجیب سا سوال کرتی تھی, یہ آپ کی بیگم؟ میں نے کہا بھائی میری بیگم ہی ہے, میں کسی اور کی بیگم کو تو لے کے پھر رہا, خدا کے واسطے یہ میری بیگم ہے بھائی. اب وہ جب دیکھتی تھی خاتون ہے ایک, تو عورت تو دوسری عورت یا لڑکی کے بارے میں سوچتی ہے کہ یہ میرے میاں کو کہہ رہی ہے, پھر کہتے ہیں آپ بڑے خوبصورت ہیں, آپ بڑے اچھے لگتے ہیں ہمیں. تو یہ ورڈ تو وہ ایک ایز اے فین کر رہی ہوتی ہے نا آ کے. تو مے بی کہ سارٹ آف دیٹ امپیکٹ آلسو ایز, جس سے کہ ان کے ذہن میں ایک چیز آئی کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے. اس کا مجھے انہوں نے ذکر نہیں کیا, لیکن پرائمریلی انہوں نے یہ کہا کہ ٹائم کنزیومنگ بہت ہو گیا ہے, اور میں آگے زندگی اس طرح نہیں گزار سکتی کہ آپ مسلسل یو ہیو ٹو چوز دس ون اور دس ون. اچھا, اس حد تک بات آ جی ہاں جی ہاں, انہوں نے کہا کہ چھوڑ دیں. تو میں نے میں نے کہا ٹھیک ہے یار, بات اگر اتنا وہ ہے تو دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ گھر میں سوتے ہیں, اور اگر آپ کی بیوی کروٹیں لے رہی ہے, سو رہی ہے, پریشان ہو رہی ہے, آپ تو وہ بھی ایک چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ سوچتا کہ یار کیا کریں. اگر آدمی حساس ہے اور بیٹر ہاف ہے, حساس ہے, بڑی اچھی بات. ہاں وہ کہتی ہے ایک سوال مجھے کہ اس نے کہا کہ میں ورکنگ لیڈی ہوتی تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوتا, تو میں بھی
काम कर रही हूँ आगे, तो मैं घर में बैठी हूँ आगे इंतजार कर रही हूँ और तुम रात के 2 बजे आ रहे हो और शूटिंग कर रहे हो, रिहर्सल कर रहे हो आगे, तो दिस इज नॉट गुड। ये एक रीजन ये आपने बड़ी अच्छी, मैं बड़ी इसकी दाद दूंगा। हालांकि मैं भी ये समझता हूँ कि किसी भी पार्टनर को दूसरे पार्टनर की हर किस्म की हॉबी को जो कि लेजिटिमेट हो उसको इनकरेज करना चाहिए। इनकरेज मगर करना फिर भी चाहिए। आपने मेरी जिंदगी में आज तक मेरा हाथ Sacrifice खुदा किया। ना करे कुफर हो जाए मुझसे, लेकिन मैंने आज तक बीवी पर हाथ नहीं उठाया अपना। नहीं, ये तसव्वुर भी नहीं होता। थोड़ी बहुत गर्मी सर्दी होती है, झगड़ा तो होता है किसी ना किसी चीज पे नॉर्मली, आजकल ज्यादा होने लगा है क्योंकि रिटायरमेंट हो गई है। तो मैं देखता हूँ भी गैस का चूल्हा तो नहीं ज्यादा जल रहा है अभी तक आगे, क्योंकि किचन में देख रहा हूँ या चूल्हा जल रहा है तो कहते हैं मेरे किचन में मत झांका करो तुम आगे, तुम जाओ जाके जब खाना में जाके अखबार पढ़ा करो, तो यहाँ क्यों बैठते हो आके। उन्हें ये फिक्र है कि ये कुक बेचारा भाग गया तो फिर मैं कैसे बंद करूं। तो वो थोड़ा अच्छा, मैं एक इस सवाल से एक आखिरी सवाल में और जानूं कि बड़ी ये मुनफरिद वाक़या आपने शेयर किया। वैसे ये मैंने इस किसी भी मर्द का ये रवैया अपने माशरे में बहुत ही कम मैंने देखा है। आप बताएं मुझे कि मोहब्बत मुझे बीवी से है कि नहीं है। मैं कहता हूँ ये तो मतलब सारी ख़वातीन जो ना इसके बाद आपको इतने तारीफी मैसेज भेजेंगी कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। चलें, शुक्र है, ये तो अच्छी बात है कि मैसेज आया। हाँ देखिए वो आजकल मैं टेलीफोन खोलता हूँ, कहती है ये कौन औरत है, किसकी है? मैं क्या बीबी, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये तो वैसे ही किसी का आया हुआ है, ये मैं खोल के किसी की फेसबुक देख रहा हूँ आगे। तो 3 तो आपको पता है ना आजकल ये टेलीफोन वगैरह ये भी एक मुसीबत है, खराफात ही है। तो वो हमेशा देख रही होती है। मुझे क्यों लग रहा है कि जिंदगी की किसी मोड़ पे नहीं ऐसा वाकया नहीं है, नहीं ऐसा वाकया, मैं ना कोई पकड़ा गया हूँ ना मैंने कोई इश्क किया किसी के, ऐसा मामला कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ। लेकिन ये दिल क्या करे जब किसी का हो जाए तो। अच्छा, एक आखिरी सवाल इस हवाले से कि अब ये 15-20 बरस गुजर गए, राज बात है, उम्र का एक दौर गुजर जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, किसी भी हवाले से कोई इनसिक्योरिटी किसी भी पार्टनर को हो, उसमें भी निस्बतन कमी आ जाती है कि उन कैसे जाएगा, ठीक है ना। मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या कभी उन्होंने इजहार किया कि अच्छा करते ही रहते तो क्या था, तुम्हारा शौक था अदाकारी का? ये मुआवजा अभी तक नहीं। ये दिल की आग दिल में रह गई है। लेकिन आपके सेक्रीफाइस का एहसास है उन्हें? हाँ, इसका बिल्कुल एहसास है। हाँ। ये तो एक ऐसी चीज है जो कि हमारा रिश्ता जो है मजबूत इसी बात पर है कि वो महसूस करती हैं कि ये बंदा जो है ये जहाँ जाता है, बाहर जाता है, टूरिंग पे जाता है, इधर जाता है, मुझे साथ रखता है हमेशा आगे। और ये कि इतनी बड़ी कुर्बानी इसने दी, और ये कुर्बानी जो इतनी बड़ी कि उस जब मैं तकरीबन अपनी बुलंदी पर पहुंच चुका था जहां मुझे अदाकारी करना बहुत अच्छी तरह से आ गई थी। हाँ। वैसे तो ये है कि अदाकार कभी सेटिस्फाई नहीं होता, मैं आज अपने ड्रामे पुराने कभी देखता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ अब मैं इससे बेहतर, अब तो उरूज पे छोड़ दिया ना आप। हाँ, बेहतर। मैं अगेन ये समझता हूँ कि किसी भी पार्टनर को सपोर्ट करना चाहिए, मगर बहरहाल ये गैर इंशाल्लाह उम्मीद है कि जब मेरी बात सुनेंगे ना आपकी, हो सकता है मेरी बेगम इसको कायल हो जाए आपकी बात। हाँ, नहीं अब तो मेरे ख्याल में आप थोड़ी सी और जरा कह देना मेरे लिए। मगर बहरहाल ये एक कमाल बात है कि एक मर्द ने एक पैट्रियार्की का जो हमारा सारा निज़ाम है, जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है जिस तरह से, उसके बावजूद उसमें आप जैसे मर्द भी हैं जो कि अपना घर और अपना रिश्ता और अपनी अहलिया की खुशी के लिए अपनी हॉबी छोड़ देते हैं। मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है और होना बहरहाल दोनों को नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ नाज़रीन, स्टे विद अस, ये बहुत मुनफरिद बात है और बहुत अच्छी बात है। एक बड़े यानी कि इतनी ख़वातीन करती हैं, हम उस पर बात करते हैं। एक मिसाल हमारे सामने, एक ऐसा मजबूर मर्द भी है। देखिए ना, अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसका अगर हम ये मानते हैं कि मजबूर मर्द है तो इसका मतलब है वो तमाम ख़वातीन भी मजबूर होती हैं। हाँ। जिनको हम काम छुड़वाकर उनकी डिग्रियां जाया करा के और उन्हें घर बैठने पे कोई गम नहीं है मुझे, उनकी मर्जी के बगैर। शाह साहब गम नहीं है, आई एम हैप्पी, आई एम प्लीज्ड। स्टे विद अस नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बासित खान साहब, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त।